یوسف علی اور یوسف علی قدر بخش علی کی روح کو ساتھ فرمائیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا مقتدانا وهادينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين۔ أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق وبيانه المتقن وتفسيره أحسن۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ كل نفس ذائقة الموت۔ صدق محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ ایک اور سوال پڑھ دیجیے سبحان اللہ۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ عزیزان محترم، بزرگان ملت، یہ مجلس ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ یہ مجلس مرحومین کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اس لیے میں نے اس آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کوئی انسان اللہ کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، کوئی انسان پیغمبر کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، کوئی انسان کسی کی پرستش کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، لیکن حقیقت موت کو سب مانتے ہیں کہ موت ایک نہ ایک دن آئے گی، اور موت کے لیے کہا جاتا ہے کہ موت کھلا ہوا راز ہے، یعنی کھلا ہوا بھی ہے اور راز بھی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہاں آئے گی یہ تو طے ہے، کھلنے سے مطلب ہے کہ آئے گی، راز کا مطلب یہ ہے کب آئے گی، کہاں آئے گی، کیسے آئے گی، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے پہلے موت کو خلق کیا ہے، بعد میں حیات کو خلق کیا ہے۔ ایسے نہیں کہا اللہ نے پہلے ہم نے زندگی کو بنایا ہے، بعد میں موت کو بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے، موت سے پہلے نہیں ہے۔ یعنی خلق الموت، ہم نے موت کو خلق کیا، پھر اس کے بعد حیات۔ تو وہ کون سی
سی زندگی ہے جو موت کے بعد شروع ہوتی ہے؟ وہ کون سی زندگی ہے جو موت کے بعد پروان چڑھتی ہے؟ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو پریشانیاں لے کے آتا ہے. جب بھی کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ اس کی پرورش کیسے ہوگی، اس کو کپڑا کیسے پہنایا جائے گا، اس کی تربیت کہاں سے کی جائے گی، اس کی تعلیم کا انتظام کیسے کیا جائے گا، اس کو ہم کیسے دنیا کے سامنے لائیں گے، اس کو کیسے ہونہار بنائیں گے، اس کو کیسے ہم اس مرتبے پر لے جائیں کہ دنیا دیکھے تو تعجب کرے یہ فلاں کا بیٹا ہے. لیکن یہ ساری مصیبتیں زندگی میں ہیں، لیکن مرنے کے بعد یہ زندگی نہیں ہے. کیا کسی نے مرنے کے بعد سوچا ہے کہ میرے ابا کیا کھائیں گے، میرے ابا کیا پیئیں گے، میرے ابا کیا پہنیں گے، میرے ابا کہاں رہیں گے؟ کوئی نہیں سوچتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی انسان کو مصیبتوں میں لے جاتی ہے اور موت انسان کو مصیبتوں سے نکال دیتی ہے. موت انسان کو مصیبتوں سے نکال دیتی ہے. موت سے گھبرانا نہیں چاہیے، جبکہ میرے سبھی گھبراتے ہیں، لیکن گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسا محکم اور مستحکم کارنامہ ہے پروردگار کا جو ہر انسان کو ضرور آئے گا. موت ایک ایسی چیز ہے، موت سے کبھی گھبرانا. اچھا، موت سے گھبراتا کیوں ہے آدمی؟ گھبراتا اس لیے ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو جو میں نے کیا ہے وہ سب میرے سامنے ہوگا، اور موت سے گھبراتا ہے. اگر اس کو یہ احساس ہو کہ جب میں مر جاؤں گا تو میرے ساتھ جو ہوا ہے وہ سب میرے سامنے ہوگا، جو میں نے کیا ہے، اگر میں نے کسی کا دل دکھایا ہے تو وہ بھی میرے سامنے آئے گا، میں نے کسی کا مال کھایا ہے تو وہ بھی میرے سامنے آئے گا، اگر میں نے کسی کو بیٹا ستایا ہے تو وہ بھی سامنے آئے گا. اگر اس کو یہ معلوم ہے تو وہ کرتا کیوں ہے؟ اس کا کرنا جب وہ کر دیتا ہے تو موت سے گھبرانے لگتا ہے. جب اس کے موت گھبرانے کی چیز نہیں ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ موت ایک ایسی شے ہے جو انسان کی زندگی کی خود حفاظت کرتی ہے. موت بھی تو حفاظت کر رہی ہے. جب جس وقت لکھی ہوئی ہے اسی وقت آئی. اچھا، دو طریقے کی موت ہے. ایک موت کا نام ہے حتمی اور ایک موت کا نام ہے معلدی. دونوں میں فرق کیا ہے؟ موت معلدی اس کو کہتے ہیں کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ آتا ہے، وہ ایک تختی اس کے گلے میں ڈالتا ہے جس پر اس کی تقدیر لکھی ہوتی ہے. پھر ایک دوسرا فرشتہ آتا ہے، وہ ایک اور تختی ڈالتا ہے، اس تختی پہ لکھا ہوتا ہے اس کی تقدیر. تقدیر میں لکھا ہے یہ فلاں ٹائم جائے گا تو فلاں ٹائم ایکسیڈنٹ ہوگا، یہ فلاں ٹائم جائے گا تو اس کے ساتھ یہ حادثہ ہوگا، اس کو یہ بخار ہوگا، اس کے مرض میں مبتلا ہوگا. اس کے بعد ایک تقدیر کا تختی ہوتی ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے اگر اس نے صدقہ دیا تو یہ ٹل جائے گا، اس نے کسی کو روٹی دی تو اس کی یہ مصیبت دور ہو جائے گی، اس نے یتیموں کا خیال کیا تو اس کے سر سے یہ بلا ٹل جائے گی. یہ دونوں چیزیں اس کے گلے میں پڑی ہے. ہر انسان کے گلے میں دونوں تختی پڑی ہے. لیکن ایک انسان ہے جس کے لیے موت معلدی تھی کہ ایکسیڈنٹ میں مر جائے، لیکن اس نے صدقہ دیا، تدبیر کر لی، ایکسیڈنٹ سے جان بچ گئی. اگر مر جاتا تو یہ معلدی موت تھی. لیکن ایک موت ہے حتمی جو لوح محفوظ میں لکھی ہے کہ اس کو ایکسیڈنٹ سے نہیں مرنا ہے، اس کو ہارٹ اٹیک سے نہیں مرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. بس کائنات میں چھٹے امام فرماتے ہیں کہ موت حتمی کو اگر ٹال سکتے ہیں تو وہ ہم ہیں جو ٹال سکتے ہیں، ورنہ موت حتمی ٹلتی نہیں ہے. ایک سلام پر دیجیے عظمت والے محمد پر. موت حتمی ٹلتی نہیں ہے. اب انسان پیدا ہوا، دنیا میں کارنامہ انجام دیا، وہ مر گیا، اب لکھا جائے گا شہادت نامہ. ہمارے یہاں یہ بھی ایک بڑی پرابلم ہے کہ شہادت نامے میں جو گواہی لکھوائی جاتی ہے اس کو سوچتے ہیں کہ یہ نماز کی گواہی لکھوائی جا رہی ہے. وہ نماز کی گواہی نہیں ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ کوئی کسی کے اعمال کی گارنٹی لے ہی نہیں سکتا. میرے اعمال کی آپ کیسے گارنٹی لیں گے کہ میں جو نماز پڑھ رہا تھا وہ دکھاوے کی نہیں تھی، وہ جو میں روزے رکھ رہا تھا وہ مجبوری میں نہیں تھے کہ مولوی کے روزے رکھنے پڑیں گے. اس کی گارنٹی کون لے گا؟ کوئی بھی نہیں دے سکتا. تو اعمال کی تو گارنٹی ہے ہی. تو پھر گواہی کس چیز کی ہے؟ گواہی اس چیز کی دی جاتی ہے کہ یہ ولایت علی پہ بڑا ہے یا نہیں بڑا.
ولایت علی کی گارنٹی لی جاتی ہے کہ ہاں ہم نے دیکھا یہ مجلسوں میں جاتا تھا، ہم نے دیکھا یہ محفلوں میں آتا تھا، ہم نے دیکھا یہ حسین پہ روتا تھا، ہم نے دیکھا جب مجلس ہوتی تھی تو یہ فرش اللہ پر آ کر بیٹھتا تھا. اس کے عقیدے کی گواہی دی جاتی ہے، اعمال کی گواہی نہیں دی جاتی. اس کے عقیدے کی گواہی دی جاتی ہے کہ یہ مرنے والا ولایت علی پہ مرا ہے. کتنی ولایت تھی اس کی گارنٹی نہیں ہے، لیکن ولایت پہ تھا، ولایت پہ مرا ہے. اچھا وہ جو لکھا جا رہا ہے کہ وہ یہ مر گیا ہے اور ولایت علی پہ مرا ہے، ولایت نماز کی تو گارنٹی ہے، اعمال کی تو کوئی گارنٹی لے نہیں سکتا. تو یہ گارنٹی جو لی گئی ہے یہ ولایت کی لی گئی ہے کہ جو مرا ہے یہ ولایت پہ مرا ہے. تو فرق کیا ہے؟ عزیزو فرق یہ ہے کہ ایک انسان نے نماز نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، کتنے سال میں مرا گا؟ 60 سال میں مر گیا. اب اس کے جو بچے ہیں نیک اولاد ہے وہ آگے بڑھی، مولوی صاحب ہمارے ابا نے کبھی نماز نہیں پڑھی، تو مولوی صاحب نے کہا کہ لاؤ 60,000 روپے مجھے دو، نماز میں پڑھ دوں گا. تو کیا اس کی نماز ادا ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کہاں نماز ادا ہو گئی، اس کا حج بھی ادا ہو گیا، اس کے روزے بھی ادا ہو گئے. وہ حساب آیا اور آگے کہنے لگے مولوی صاحب میرے باپ کے دل میں ولایت علی نہیں تھی، آپ 1,00,000 روپے لے لیجیے اس کا بھی جبران کر دیجیے. تو مولوی صاحب کہیں گے دیکھو عقیدے کا جبران نہیں ہو سکتا، اعمال کا جبران ہو سکتا ہے. صلوات پڑھ دیجیے عصمت آل محمد پر. ہم جو پیسے لے رہے ہیں وہ اعمال کے لے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چھوٹی چیز تھی اس کا جبران ہو گیا، جو بڑی چیز تھی وہ اپنی جگہ باقی رہی. ولایت علی کا جبران نہیں ہو سکتا. اب انسان مر گیا، اب پہنچ گیا قبر میں تو اسماء افہم ہو رہا ہے، اسماء افہم، اسماء افہم، سن اور سمجھ، سن اور سمجھ. عزیزوں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ولایت علی رکھنے والے انسان کو موت مارتی نہیں ہے. موت کے بس کی بات نہیں ہے کہ اگر کسی کے دل میں ولایت علی ہو تو وہ مر جائے. موت کا ذائقہ چکھنا اور ہے، موت کا ہلاک کرنا اور ہے. ذائقہ چکھنا اور ہے. موت کا ایک مسئلہ ہے شریعت میں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کا شوہر جبر کرتا ہو اور وہ یہ کہتا ہو کہ تم نمک زیادہ کر دیتی ہو کھانے میں، تم مرچا زیادہ کر دیتی ہو، یا کوئی اور مسئلہ ایسا ہو، تو میں ایک مثال دے رہا ہوں، تو اس عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس سالن کا نمک چکھے رمضان میں، روزہ باقی نہیں ہوگا. کیوں؟ اللہ کو برداشت نہیں ہے کہ کوئی کسی کے اوپر جبر کرے. تو کیا اگر نگلنے سے روزہ باقی ہوگا، چکھنے سے روزہ باقی نہیں ہوگا؟ تو یہ جو نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ جو علی والے چکھتے ہیں نا موت کا ذائقہ، ان کو موت مارتی نہیں ہے بلکہ ان کو زندگی دیتی ہے. کہا کیسے؟ کہا ایسے، جب ہم مرتے ہیں تو بس اتنا فرق ہے اپنے گھر سے اٹھتے ہیں علی کے دروازے پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں. علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے، اٹھے اپنے مکان سے اور علی کے در پہ جا بیٹھے. ایک صلوات پڑھ دیجیے عظمت علی محمد. تو موت مارتی نہیں ہے. اب وہ گیا ہے اسماء افہم ہوا تو اسماء افہم مردے کو نہیں کہا جاتا، زندہ کو کہا جاتا ہے. سن اور سمجھ مردے کو کوئی نہیں کہتا ہے، سب زندے سے کہتے ہیں کہ سن اور سمجھ. لیکن 3 مرتبہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جب پہلی مرتبہ کہا تو پھر بھی ایک آدمی نے آ کے بہکا دیا کہ نہیں دیکھو سننا بھی نہیں ہے اور سمجھنا بھی نہیں ہے. اسی طرح دوسرے نے کہا، تیسرے نے، تینوں نے آ کر کہا کہ نہ سنو نہ سمجھو. کہا دلیل دو. کہا چلو مکے میں ہم دلیل دیتے ہیں. جب شیطان کے کنکری مارتے ہیں تو 3 مرتبہ کہہ کے یہی مارتے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو نہ سن نہ سمجھ، ہم علی والے ہیں، ہم یہاں بھی سنتے ہیں قبر میں بھی سنتے ہیں، یہاں بھی سمجھتے ہیں قبر میں بھی سمجھیں گے. کہتے ہو سن نہ سمجھ، ہم سنتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ پیغمبر کی ایک حدیث ہے، پہلے قول پیغمبر ہے کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. پھر اس کے بعد ایک دعا ہے، تو حق کو ادھر موڑ جدھر علی جا رہا ہے. تو جدھر علی جائیں گے ادھر حق جائے گا. اگر علی بستر میں ہے تو حق بستر میں ہے، اگر علی میدان میں ہے تو حق میدان میں ہے، اگر علی قبر میں ہے تو حق قبر میں ہے. جب دلیل سناتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اذا اتاکان الملکان المقربان، آپ کے پاس ابھی 2 فرشتے آنے والے ہیں، منکر و نکیر، وہ سوال کریں گے اور اس کے ساتھ رسول بھی آئیں گے اور مقرب بندے بھی آئیں گے. تو عزیزوں نہ فرشتے نہ رسول نہ علی کسی مردے کے پاس نہیں جاتے، زندہ کے پاس جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے جو مرنے والا پڑا ہے یہ مرا نہیں.
ان الحق ان الموت حق، موت حق ہے، صراط حق ہے، میزان حق ہے، یہ ساری چیزیں حق ہیں، سوال اور منکر و نکیر یہ سب حق ہے۔ اگر یہ حق ہے تو حق ہے علی کے پیچھے، تو پہلے علی وہاں پہنچ چکے، تب حق وہاں پہنچا اس قبر میں جس میں سوال کرنے کے لیے، مردے کے سوال کرنے کے لیے منکر و نکیر آئے ہیں۔ اور جب علی سامنے آپ کے کھڑے ہو اور منکر و نکیر سوال کر رہے ہو تو گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ منکر و نکیر کا جواب دینا چاہیے۔ سوال کریں گے، اور یہ تو تلقین ہے عزیزو، ایک سوال پڑھ لیجیے۔ یہ جو تلقین ہے، یہ تلقین ایسا ہی نہیں ہمارے لیے، یہ سب کے لیے ہے تلقین۔ پیغمبر نے جب اپنی والدہ کو دفن کیا اور دفن کرنے کے بعد والدہ بنت اسد، فاطمہ بنت اسد حضرت علی کی جو حقیقی ماں ہے، پیغمبر ان کو ماں کہتے ہیں، تو جب اپنی والدہ کو دفن کر دیا اس کے بعد تلقین پڑھائی، تلقین پڑھانے کے بعد چلنے لگے، پلٹ کے آئے اور آگے قبر پہ جھک کے دیکھنے لگے اور مسکرا کے کہا قولی ابنوں کے ابنوں کے ابنوں کے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں، کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ کہا اپنی ماں سے باتیں کر رہا ہوں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا منکر و نکیر آئے تھے، وہ سوال کر رہے تھے تیرا اللہ کون ہے؟ میری ماں نے جواب دیا۔ اس کے بعد کہا تیرا رسول کون ہے؟ میری ماں نے جواب دے دیا۔ اس کے بعد پوچھا تیرا امام کون ہے؟ تو میری ماں شرمانے لگی اور مسکرانے لگی۔ میں اس کا جواب دینے کے لیے گیا تھا اور کہا تھا اماں گھبرا نہیں، کہ میرا بیٹا میرا امام ہے، میرا بیٹا میرا امام ہے، میرا بیٹا میرا امام ہے۔ عزیزو، جب علی کی ماں بغیر سوالات کے نہیں بچ سکتی تو مجھ جیسا کوئی کہے گا ملا بغیر سوالات کے کیا بچ سکتا ہے؟ سلام کر دیجیے عظمت آل محمد پر۔ یہ علی کی ماں سے بھی سوال کیے جائیں گے۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ علی قبر میں آئیں گے کیسے؟ میں جواب دینا چاہتا ہوں، جس علی کو کعبے کی دیوار نہ روک سکی اس علی کو یہ تختے کیا روک سکیں گے؟ سلام پر محمد وآل محمد۔ سن اور سمجھ، تلقین پڑھائی جاتی ہے۔ اچھا یہ جو حیات اور زندگی کا جو فلسفہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ کیسے بنا حیات اور موت اور حیات؟ نیچے سے اللہ نے ایک چیز اٹھائی جمادات سے، جس کو مٹی کہتے ہیں، جمادات کو صاف کیا۔ صاف کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی طرح کپڑے سے صاف کیا، یعنی اس کو ارتقا دیا، بلندی دی۔ تو وہ جمادات سے اٹھ کر پہنچی کہاں؟ نباتات میں، یعنی پیڑ اور پودوں میں۔ قرآن کی ایک آیت ہے سورہ یاسین میں آپ پڑھیں گے کہ ہم نے ہر چیز کو جو پیدا کیا، پہلے مٹی لی، پھر نفس لیا، پھر اس کے بعد ایک وہ چیز لی لا یعلمون جس کو تم نہیں جانتے، یعنی مٹی لی، مٹی کے بعد نفس، اور ایک چیز ادھر سے لی جس کو تم نہیں جانتے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے روح۔ پیغمبر سے کہا نا کہ جب تم سے روح کے بارے میں سوال ہو تو کہنا کہ روح اور روح کل کل الروح من امر ربی، روح جو ہے وہ اپنے رب کا امر ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ محی الدین عربی جب اس تفسیر میں پہنچتے ہیں تو لکھتے ہیں کہ روح کو موت نہیں آتی۔ کہا کیوں موت نہیں آتی روح کو؟ کہا اس لیے موت نہیں آئے گی کیونکہ روح جو ہے وہ امر رب ہے، اور امر رب کو موت نہیں آتی۔ میں اگر مجھے مل جاتے تو میں ان سے ضرور کہتا کہ اے محی الدین عربی، جب امر کو موت نہیں آتی تو اولو الامر کو موت کیسے آ سکتی ہے؟ جب امر کو موت نہیں آتی تو اولو الامر کو موت بھی نہیں آئے گی۔ تو اللہ نے اس کو صاف کیا، تو کہا ہے حیوان جمادات سے نباتات میں، یعنی پیڑ اور پودوں میں آئے، پھر اس کو اور صاف کیا تو وہ حیوانات تک پہنچی، وہی جمع مٹی جو اللہ نے اٹھائی انسان کو بنانے کے لیے، تو وہ حیوانات میں آئی۔ جب تک 3 درجوں تک رہی تو قابل احترام نہ تھی، پھر اس کے بعد 4تھے درجے پر جب پہنچی جس کو حضرت انسان کہتے ہیں تو خدا نے پھر کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا۔ تو جب تک 3 درجوں تک رہی تو قابل تعریف نہ تھی، 4تھے پہ پہنچی تو قابل تعریف ہو گئی۔ اسی طرح اوپر سے روح کو لیا، روح ایک امر رب ہے، جب اس کو تنزلی کی طرف اللہ تنزلی کی طرف لایا اور اس کو ثبوت دیا، نیچے کی طرف لایا تو وہ آئی عالم نبوت میں، عالم امر سے نکل کر عالم نبوت میں آئی، عالم امامت میں آئی، پھر اس
تو وہ عالم ملکوت میں پہنچی، جس کو فرشتے کہتے ہیں، جس کو ہم ملک کہتے ہیں۔ ملک سے جب اور تنزل دیا تو انسان تک پہنچی، یعنی مٹی کو ارتقا دیا، روح کو تنزل دیا۔ اب دو چیزیں آ کر آپس میں مل نہ سکی، ٹہل گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ روح تھی مجرد، جسم تھا مادہ اور مجرد مل نہیں سکتا تھا۔ اب اللہ نے ایک چیز رکھی بیچ میں جو روح کو جسم سے ملائے، اس چیز کا نام ہے نفس۔ جو جسم کو روح سے ملاتا ہے، روح کو جسم سے ملاتا ہے، اور اسی نفس کو چکھنا ہے موت کا ذائقہ، نہ روح کو چکھنا نہ جسم کو چکھنا۔ دلیل یہ ہے جب کوئی مرتا ہے تو بتائیے آنکھیں ایسی ہیں کہ نہیں جیسے پہلے تھی، بتائیے کان ہے کہ نہیں ایسے جیسے پہلے تھے، بتائیے منہ ہے کہ نہیں ایسا جیسا پہلے تھا۔ جب کان، ہاتھ، منہ، ہاتھ، پیر سب ایک جیسے ہیں، صلوات پڑھ دیجیے حضرت عالم۔ تو جسم ویسا کا ویسا ہی ہے، اور روح کے لیے آپ کہتے ہیں کہ روح پرواز کر گئی، تو جو پرواز کر گئی تو وہی کہا، تو نہ تو جسم مرتا ہے نہ روح مرتی ہے۔ جسم جہاں سے آیا تھا مٹی کی طرف جاتا ہے کیونکہ مٹی سے بنا تھا، روح جہاں سے آئی تھی وہاں کی طرف چلی گئی۔ تو جب یہ نہ تو جسم مرا نہ روح، تو مزہ کس نے چکھا؟ نفس نے۔ تو ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو نفس مرتا ہے، نہ روح مری نہ جسم مرا۔ اور حضرت علی کہتے ہیں کہ جب تک موت نہیں آتی، جب تک ہم نہ آ جائے، تو یعنی موت اس وقت تک نہ منافق کو آئے گی اور نہ مومن کو آئے گی۔ تو یہ مومن اور منافق مرتا کیوں ہے؟ یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ جب مومن کے پاس علی آئے تو مر گیا، خوشی سے مر گیا، لیکن منافق کیوں منافق کے پاس کیوں آتے ہیں؟ مولا نے تو نہیں بتایا، لیکن میرا دل کہتا ہے شاید حضرت علی بتانا چاہتے ہو کہ منافق کو اس لیے گھر میں مر جائے گا جس سے ساری عمر بھاگتا رہا کہ کہیں علی نہ مل جائے، وہ موت کے وقت بھی میرے سرانے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ صلوات پڑھ دیجیے حضرت آل محمد پر۔ تو جب تلقین سنائی، ہم نے تلقین سنا دی، سلمان فارسی کہتے ہیں مولا مجھے ایک تحفہ دیجیے۔ تو حضرت علی نے کہا کیا تحفہ دوں؟ تو میری نماز جنازہ پڑھائیے گا۔ کہا بالکل پڑھائیے، کیونکہ جو سننے کا تعلق کان سے اور سمجھنے کا تعلق دماغ سے، یعنی انسان دماغ سے سمجھتا ہے اور کان سے سنتا ہے۔ اگر کان خراب ہو تو سنے گا نہیں، اور اگر دماغ خراب ہو تو سمجھے گا نہیں۔ اسی لیے اللہ کا کبھی بھی بد دماغوں سے بات نہیں کرتا، عاقلوں سے بات کرتا ہے۔ تو سننے کا تعلق کان سے، سمجھنے کا تعلق دماغ سے۔ سلمان نے کہا میری نماز جنازہ پڑھائیے گا۔ امام نے کہا ٹھیک ہے ہم پڑھائیں گے۔ سلمان مر گئے۔ سلمان کہاں مرے؟ کسی کو پتا ہے؟ مدائن میں۔ جناب سلمان فارسی مرے مدائن میں، حضرت علی ہے مدینے میں۔ ہواؤں کے ذریعے حضرت علی کو پتا چلا کہ سلمان مر گئے۔ حضرت علی چشمے زدن میں پہنچے سلمان کے قریب، جہاں سلمان تھے۔ لوگوں میں شور ہوا کہ علی آ گئے، علی آ گئے۔ جیسے ہی سلمان کے کانوں میں آواز پہنچی کہ علی آ گئے، تو سلمان نے اپنے آپ کو بلند کرنا شروع کیا۔ کیوں؟ علی کے احترام میں۔ بس جیسے ہی علی نے دیکھا کہ سلمان بلند ہو رہے ہیں، علی نے کہا کہ دیکھو تمہیں ہماری ولایت نے اتنا اختیار تو دیا کہ تم ان کا ہمارا احترام کرو، لیکن میں حکم دیتا ہوں کہ سلمان بھی لیٹ جاؤ۔ سلمان دوبارہ لیٹنے لگے۔ سلمان نے ایک بات صاف کر دی کہ جو علی والا ہوتا ہے وہ سنتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے۔ جیسے ہی علی آئے تھے، سلمان نے احترام کے لیے اٹھ کے بتایا علی والا سمجھتا بھی ہے، اور علی کا حکم سن کر لیٹ کر بتایا علی والا سمجھتا بھی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ علی والا سنتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے۔ لیکن ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یہ معمولی سا امتی جس کو پیغمبر نے کہا کہ سلمان منا حلب ہے، اس کے بعد آئیے میرے جیسا امتی، اس کو بھی کہا جا رہا ہے سن اور سمجھ۔
مطلب کیا ہے؟ سلمان کو بھی کہا، مجھ سے بھی کہا، سنو اور سمجھ، جب مجھ جیسا معمولی 2 رکعت کا مولوی سنتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے، اس کے دماغ پر فرق نہیں آتا، تو وہ کتنا بد دماغ تھا جو پیغمبر کے دماغ میں شک رہا تھا کہ پیغمبر علی کیسے بخار میں ہجران بن رہے ہیں، وہ کتنا بد دماغ تھا۔ اور یہ جناب سلیمان نے ثابت کیا کہ جو نبی کے دماغ پہ شک کرتا ہے اس کو کیا کہا جائے۔ جب جناب سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ بڑھے تو چیونٹیوں نے دیکھا کہ سلیمان آ رہے ہیں، جیسے چیونٹی کے سردار نے دیکھا تو کہا کہ دیکھو سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، اپنے اپنے بھیڑوں میں چلے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ کچل دے۔ تو جناب سلیمان مسکرانے لگے، لوگوں نے پوچھا یا نبی اللہ مسکرائے ہوئے ہیں؟ کہا تمہیں نہیں پتا وہاں اس جگہ ایک چیونٹی ہے جو اپنے لشکر والوں سے کہہ رہی ہے، جو چیونٹی اور چیونٹی ہے ان سے کہہ رہی ہے کہ اپنے اپنے بھیڑوں میں چلی جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تم کو کچل کے چلا جائے۔ میں مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ وہ جانور ہے، اس کو پتا نہیں ہے کہ میں کون ہوں، میں نبی ہوں۔ جو نبی کے دماغ پہ شک کرے وہ حیوان تو ہو سکتا ہے، انسان نہیں ہو سکتا۔ یہ سلیمان نے بتا دیا تھا کہ کوئی بھی دور کا نبی ہو، جو بھی نبی کے دماغ پہ شک کرے گا وہ شیطان تو ہو سکتا ہے، انسان نہیں ہو سکتا۔ تو جو بھی نبی کے دماغ پہ شک کرے وہ شیطان تو ہو سکتا ہے، انسان نہیں ہو سکتا۔ اچھا، علی کہ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حارث، جیسے ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے تو حارث کا چہرہ متغیر ہوا، موت کے بارے میں خطبہ دے رہے تھے حضرت علی۔ تو حارث مولا نے پوچھا کہ حارث تمہیں کیا پریشانی ہے؟ کہا مولا جب آپ موت کو خطبہ دیتے ہیں تو ڈر لگتا ہے۔ کیسے کیا ڈر؟ کہا بس موت آئے گی اس لیے ڈر لگتا ہے۔ تو امام نے کہا کہ اگر موت کے وقت میں آ جاؤں تمہارے قریب کبھی بھی کیا ڈر؟ اگر آپ آ جائیں تو پھر کیا ڈر؟ کہا جاؤ ہم تمہارے قریب آئیں گے۔ اس کے بعد مولانا نے خطبہ شروع کیا، حارث پھر مطمئن ہو گئے۔ تو امام نے پوچھا کہ حارث اب کیا ہوا، کیوں پریشان ہو؟ اب تو ہم نے کہہ دیا کہ ہمارے آ جائیں گے۔ کہا مولا پریشان اس لیے ہوں کہ آپ تو آئے دن کہیں نہ کہیں جاتے رہتے ہیں، اگر آپ سفر پہ ہوئے اور مجھے موت آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو آپ ہوں گے نہیں۔ تو امام نے ایک جملہ کہا، لا یموت کافرن او مومنن او منافقن حتی یرانی، کوئی مومن ہو یا منافق ہو یا کافر ہو، جب تک مجھے نہ دیکھ لے اس وقت تک اسے موت نہیں آ سکتی۔ تو حارث کہتے ہیں مولا یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ آپ کے دیکھنے سے مومن کو سکون ملے گا، لیکن یہ جو کافر ہے اور منافق ہے ان کے سرانے کیوں جا رہے ہیں آپ؟ کہا اس لیے جاتا ہوں تاکہ وہ دیکھ لیں کہ جو جس کا ساتھ ہم نے زندگی میں دیا، جس کو ہم نے زندگی میں رہبر مانا، جس کو پیشوا مانا، وہ تو موت کے قریب جب موت آئی تو میرے قریب آیا ہی نہیں، اور جس کو ہم چھوڑ رہے تھے وہ کھڑا ہوا دکھائی دے رہا ہے، تو موت نہیں آ سکتی اس کو۔ میں ہر مومن اور منافق، اچھا مولا آپ تو آ جائیں گے اور موت آ جائے گی، ہم خوشی سے مر جائیں گے، لیکن ایک سوال یہ ہے کہ اتنے لوگ ایک ساتھ مرتے ہیں، اس میں کیسے آپ پہنچتے ہیں؟ بھائی ایک آدمی ہے جو ٹھیک میں مر گیا، ایک آدمی ہے جو دیوبند میں مر گیا، ایک آدمی ہے جو دلی میں مر گیا، ایک آدمی جو بمبئی میں مر گیا، ایک آدمی ایران میں مر گیا۔ اب ان سب جگہوں پر آپ کیسے پہنچیں گے؟ تو کہا کہ یہ مالک اشتر بتائے گا۔ مالک نے بتایا کہ تمہیں نہیں معلوم جنگ صفین میں جب حضرت علی ہمیں بتا رہے تھے کہ ایسے لڑنا ہے، ایسے منہ چبا کے دانت چبا کے لڑنا ہے اور زبان کو دانتوں کے بیچ میں دے کے لڑنا ہے، تو ہم پھر بھی پریشان تھے کہ اس لشکر شام سے کیسے مقابلہ کریں گے۔ ہم نے حملہ کیا لیکن ہمارے دل میں ایک ڈر تھا۔ حضرت علی نے پھر خود حملہ کیا، اور جب حملہ کیا تو میں نے دیکھا کہ ان کے 70 لشکر الگ الگ تھے۔ میں نے حضرت علی کو ہر لشکر کے پیچھے حملہ کرتے دیکھا، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ جیسے ہی پلٹ کر علی آئیں گے تو میں خیمے میں سب سے پہلے یہی سوال کروں گا، مولا میں نے آپ کو ہر لشکر کے پیچھے دیکھا، فلسفہ کیا ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ فلسفہ کیا ہے، آپ ہر لشکر کے پیچھے تھے۔ کہتے ہیں کہ حارث جیسے حضرت میں خیمے سے باہر نکلا تو عجیب منظر دیکھا، علی تلوار زمین پہ گاڑے ہوئے ہیں اور مسکرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مالک
قرآن پڑھا ہے لیکن آپ کے بغیر سمجھائے سمجھ میں نہیں آ سکتا. کب پڑھو قرآن سمجھ میں آ جائے گا. اینما تولوا فثم وجہہ، جب تم جدھر بھی دیکھو گے اللہ کا چہرہ پاؤ گے. سامنے دیکھو گے اللہ کا چہرہ، دائیں دیکھو گے اللہ کا چہرہ، بائیں دیکھو گے اللہ کا چہرہ، اوپر دیکھو گے اللہ کا چہرہ. جدھر نگاہ جائے گی اللہ کا چہرہ نظر آئے گا. حارث اس کے بعد معلوم فرماتے ہیں تم جانتے ہو یہ اللہ کا چہرہ کون ہے؟ اے مالک، نحنو مجہولنا، ہم اللہ کا وہ چہرہ ہے جو موت کے وقت بھی دکھائی دیتے ہیں، آسمان میں بھی دکھائی دیتے ہیں، گھر میں بھی دکھائی دیتے ہیں، دکان میں بھی دکھائی دیتے ہیں، مکان میں بھی دکھائی دیتے ہیں. صلوات پر محمد ہم اللہ کا وہ چہرہ ہے جو ہر جگہ دکھائی دیتے ہیں. اور اچھا حضرت علی 40 جگہ افطار کے لیے پہنچ گئے. آپ نے تو یہ سنا ہی ایک غریب آدمی نے کہا مولا آج میرے ساتھ افطار کر لیجیے. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور صاحب آ گئے کہ مولا آج میرے یہاں افطار کر لیجیے. اسی طرح ابوذر آ گئے میرے یہاں افطار کر لیجیے. پھر سلمان نے کہا میرے یہاں افطار کر لیجیے. پیغمبر نے کہا ہمارے یہاں افطار کر لیجیے. اب حضرت علی افطار میں پہنچ گئے. جب اگلے دن مسجد میں سب لوگ جمع ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یار بہت اچھے انسان ہیں اور ایسا حاکم تو بہت مشکل سے نصیب ہوگا، ایسا رہبر، ایسا پیشوا. علی آج ہمارے یہاں افطار میں تھے. تو اس نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے. علی تو ہمارے یہاں تھے. اب اس نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. تیسرا آ گیا کہ یار میں بہت خوش نصیب ہوں. پھر کیا ہو گیا تمہارے ساتھ کہ علی ہمارے یہاں افطار میں تھے رمضان میں، تب تم جھوٹ بول رہے ہو. علی تو ہمارے یہاں افطار میں تھے. پھر اس کے بعد کہا گیا یار یہ دیکھو آٹھ درجے کا آ رہا ہے، یہ بتائے گا صحیح بات. بھائی جو زیادہ مومن ہے اسی پہ تو یقین کرتا ہے آدمی. اب وہ ابوذر آ گئے. ابوذر نے کہا، ابوذر سے پوچھا آپ نے تم سچ بتانا، تم تو 8ویں درجے کے، تم تو سچ بتاؤ گے کہ کیا ہوگا. کہا یار یہ کہہ رہا ہے علی ہمارے یہاں افطار میں تھے، یہ کہہ رہا ہے علی ہمارے یہاں افطار میں تھے، یہ کہہ رہا ہے علی ہمارے یہاں افطار میں تھے. تو ابوذر کہتے ہیں دیکھو تم صحیح کہہ رہے ہو لیکن علی تو میرے یہاں افطار میں تھے. تو انہوں نے کہا یار تم تو ہم سے بھی زیادہ گئے گزرے ہو، تم 8ویں درجے پہ کیسے پہنچ گئے؟ کہ علی میرے یہاں تھے. کہا یہ بتائے گا جو 10ویں درجے کا آ رہا ہے. سلمان آئے. سلمان سے کہنے لگے کہ دیکھو ہم میں جھگڑا ہو گیا، علی ہمارے یہاں تھے، علی ہمارے یہاں تھے افطار میں. سلمان نے کہا دیکھو تم سب صحیح کہہ رہے ہو لیکن علی تو میرے یہاں تھے. اب سلمان کو بھی وہی بولا کہ آپ تمہیں 10ویں درجے پر پہنچایا کس نے، یہ بتاؤ. تو سلمان نے کہا رسول اللہ ہے. رسول اللہ مجھ سے پوچھ لو، سب سے اچھا تو وہ ہے. اب پیغمبر کو بلایا، پیغمبر آئے. پیغمبر جیسے پیغمبر آئے تو لوگوں نے سب انہوں نے ہنگامہ کیا. تو سلمان نے کہا یا رسول اللہ ہم میں جھگڑا ہو گیا ہے، اس کو حل کیجیے. کہا جھگڑا کیا ہے؟ کہا جھگڑا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ علی میرے یہاں تھے افطار میں، یہ کہہ رہا ہے کہ علی میرے یہاں تھے افطار میں، یہ کہہ رہا ہے کہ میرے یہاں افطار میں تھے. ابوذر کہہ رہا ہے میرے یہاں افطار میں تھے، میں کہہ رہا ہوں کہ میرے یہاں افطار میں تھے. تو پیغمبر کہتے ہیں کہ تم صحیح کہہ رہے ہو لیکن علی تو میرے گھر میں افطار کر رہے تھے. اب کون ہے جو پیغمبر کو کچھ کہے؟ بس جیسے پیغمبر نے جھوٹا کہا تو جبریل نے آ کر کہا یا رسول اللہ اللہ آپ کو سلام کہلواتا ہے. اور ایک جھوٹا کہتا ہے کہ پیغمبر تم صحیح فرما رہے ہو لیکن علی رات عرش الہی پر افطار کرنے گئے تھے. صلوات پر محمد وآل محمد. علی تو رات عرش الہی پر افطار کرنے گئے تھے. تو یہ ایسے ہوا کیوں، کیسے کہ ایک علی اور 40 جگہ، یہ کیسے، یہ سمجھ میں نہیں آتی. ابھی بات سمجھ میں آ جائے گی. ایک بات تو میری ہے جو میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، ایک بات کسی دوسرے کی. آپ یہ بتائیے حضرت علی نے فرمایا ہے کہ جس چیز سے تمہارا جسم بنا ہے، روح بنی ہے، اس چیز سے ہمارا جسم بنا ہے. اور تمہاری روح کثیر ہے، ہمارا جسم لطیف ہے. مطلب کیا ہوا یہ سمجھ میں نہیں آیا ہوگا. اب آئے. ایک آدمی ہے جو کھڑکی میں سو رہا، سوتے سوتے بھیا جو ہے وہ کہاں ہے؟ امریکہ میں. اب امریکہ میں بھیا ہے. اب یہ خواب میں امریکہ میں پہنچ گئے، گورجیا میں گھوم رہے ہیں، واشنگٹن میں گھوم رہے ہیں، بھیا کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے.
کہا امریکہ کتنی دور ہے یہاں سے؟ کہا پلین سے 23 گھنٹے لگتے ہیں، جو جہاز جاتا ہے وہ 23 گھنٹوں میں جاتا ہے، 2 جگہ رک کے، اتنی دور ہے۔ کہا اچھا جی، ابھی مچھر نے بھین بھین کرنا شروع کیا، ابھی کیا نہیں، ابھی وہ اڑتا ہوا آیا، یہ امریکہ سے یہاں پہنچ گئے۔ یہاں تو دن کیونکہ سوتا ہوا انسان کے لیے آیا ہے، اناؤں کرموں، سویا ہوا انسان ایسا ہے جیسے مردہ۔ تو یہ امریکہ سے ٹھیک کتنی دیر میں آیا؟ کل لمحے بھر میں، کل لمحے بھر میں آ گیا اتنی دور سے۔ کس کی وجہ کیا ہے؟ کہا بھیا جسم نہیں گیا تھا، اس کی روح گئی تھی، روح میں اتنی پاور ہے کہ یہ وہاں سے وہاں کا سفر یہاں تک میں سیکنڈوں میں طے کر دے۔ حضرت علی نے فرمایا جس سے تمہاری روح بنی ہے اس چیز سے ہمارا جسم بنا ہے، تمہاری روح گندی ہے، ہمارا جسم صاف ہے۔ جب تم گندی روح رکھنے والے سیکنڈوں میں سفر طے کر سکتے ہو تو جن کا جسم تمہاری روح سے زیادہ صاف ہے، اگر وہ 40 مقام پر پہنچ جائے، اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ ایک دوسری دلیل ہے، دوسری دلیل کیا ہے؟ یہ بتائیے سورج صبح کسی نے دیکھا؟ سب کہیں گے ہم نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، کہیں گے کہ نہیں کہیں گے سب؟ سورج کو سب نے دیکھا۔ اب آپ کہیے کہ سورج میرے سامنے تھا تو یہ محمد عباس کہے گا کہ نہیں میرے سامنے تھا۔ اب اس کو آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ اس کے سامنے نہیں تھا، میرے سامنے تھا۔ یہ کہے گا میرے سامنے تھا، آپ کہیں گے میرے سامنے تھا۔ آپ ایک پاکستان میں فون کیجیے، آپ کو کراچی والا کہے گا کہ یہاں تھا، ہمیں نہیں پتا انڈیا میں تھا یا نہیں، لیکن کراچی میں سورج تھا۔ اب پھر ایران میں فون کیجیے، سورج ہے ایک اور دیکھنے والے ہیں کروڑوں اربوں لوگ، اور سب کے سامنے ایک وقت میں سورج۔ ماجرا کیا ہے؟ ماجرا سمجھ میں نہیں آتا تو ماجرا یہ ہے عزیزوں، سورج آپ سے پاورفل ہے، اس لیے آپ کو دکھائی دے رہا ہے، آپ کا کنٹرول سورج کے اختیار میں ہے، اس لیے وہ سب کو ایک وقت میں دکھائی دے رہا ہے۔ یہ سورج کی بات ہے، کیونکہ کنٹرول سورج کا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ آپ کا کنٹرول سورج کے ہاتھ میں ہے۔ جب سورج کے ہاتھ میں کنٹرول ہے، ایک سورج لاکھوں کو کروڑوں کو ایک وقت میں دکھائی دے رہا ہے، تو اس کا عالم دیکھیے جس کے کنٹرول میں سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، ستارے بھی ہے، پوری کائنات ہے۔ سورج کو اشارہ کرتا ہے، پلٹ کر نظر آتا ہے، چاند کو اشارہ کرتا ہے تو اس سمے ٹکڑے ہو جاتا ہے، چاند کو اشارہ کرتا ہے تو اس سمے بچ جاتا ہے۔ اب تعجب نہ کر ڈالی، 40 جگہ پر 40,000 لوگ بھی کہتے تو علی ایک وقت میں 40,000 کے مقام پر پہنچ جاتے۔ تو ہم نے تلقین سنا دی، حضرت علی ہمیں ہر جگہ نصیب ہوئے، میزان میں بھی، موت کے وقت بھی، اور ایسا مولا کسی کا ہے ہی نہیں کائنات میں کہ وہ آپ کو ہر جگہ نصیب ہو جائے۔ اور جتنا انسان کام کرتا ہے اس سے اس لیے کرتا ہے کیونکہ جسم کے لیے وہ کرتا ہے، اچھا لباس ہو، اچھا بستر ہو، نرم بستر ہو، اچھی غذا ہو، یعنی جسم پروان چڑھے، بیمار نہ ہو، جسم بیمار ہو جائے گا تو ڈاکٹر کے یہاں، یہ ہے جسم جس کی اتنی دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ ہوتا ہے مٹی میں ملنا، لیکن روح اس کی پرواہ کسی کو نہیں ہے، روح بھی بیمار ہوتی ہے، روح کا بھی علاج ہوتا ہے۔ اگر روح جسم بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس جایا جاتا ہے، لیکن اگر روح بیمار ہو جائے تو در اہل بیت میں آیا جاتا ہے۔ پتہ کیسے چلے کہ روح بیمار ہے؟ عزیزوں بس ایک جملہ کہہ کر اپنی بات خراب کرنا چاہتا ہوں، اگر روح کی بیماری کا پتہ چلانا ہے تو ہر انسان اپنے دامن میں جھانک کر دیکھ لے، اگر اس کا نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے تو روح بیمار ہے، اگر روزہ رکھنے کو دل نہیں کر رہا ہے تو روح بیمار ہے، عصا کھانے میں نہیں آنے جا رہا ہے تو روح بیمار ہے، فرش پر بیٹھا نہیں جا رہا ہے تو روح بیمار ہے، ماتم نہیں کیا جا رہا ہے تو روح بیمار ہے، اگر وہ کار خیر نہیں کر رہا ہے تو روح بیمار ہے، اور اگر روح بیمار ہو گئی
ایسا کسی کا مولا نہیں ہے کہ جو آپ کو ہر مقام پر ملے، موت کے وقت بھی، حالت احتضار میں بھی. اور جب انسان یہ دیکھ لیتا ہے کہ علی آ گئے تو پھر موت سے گھبراہٹ کا کوئی مطلب نہیں بیٹھتا. بھائی جس کے لیے ساری زندگی علی علی کر کے گزارا کہ علی مل جائیں، علی دکھ جائیں، اور وہی سامنے کھڑا ہو، تو اس سے اچھا موقع کیا ہو سکتا ہے؟ یہ روح کی بیماری ہے تو علی کو نہیں دکھنے دیتی. میں کوئی آپ کو کوئی ہوں، اگر روح بیمار نہ ہو تو علی دکھائی دیں گے. بہت لوگوں کو دکھائی دیتے ہیں، ہر جگہ ملتے ہیں، قبر میں ملتے ہیں. تلقین سنانے کے بعد جب منکرون نکیر آتے ہیں تو علی آتے ہیں، اور علی کے ساتھ پیغمبر آتے ہیں، پیغمبر کے ساتھ حسن و حسین آتے ہیں. بس ایام اعزا کے بہت کم دن رہ گئے ہیں، اختتام پر ہے ایام عزا حسینی. ایک شخص ہے، امام حسین آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں اس کا اندازہ آپ کو نہیں ہے. مجھے اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ امام حسین کتنی محبت کرتے ہیں، حضرت علی کتنی محبت کرتے ہیں. ایک شخص ہے جو اپنے گھر سے میٹھی روٹی جو آپ یہاں بنتی ہے اس کو نون شیری کہتے ہیں ایران میں. میٹھی روٹی وہ ایران میں جگہ جگہ ملتی ہے. وہ پکوا کے لے کے گیا کہاں کربلا. دیکھیں آپ سے کتنی محبت ہے حسین. جب لے کر گیا ننگے پیر پہنچا، زری پہ جا کے کھونے لگا اور اس نے وہ میٹھی روٹی نکالی اور ایک جملہ کہا، مولا آپ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے، میں یہ بنا کر لے کر آیا ہوں. اور اس نے یہ کہتے کہتے ٹکڑے توڑتا رہا، زری میں ڈالتا رہا، ٹکڑے توڑتا رہا، زری میں ڈالتا رہا. یہ کرتے کرتے اس کی آنکھ لگ گئی. جب آنکھ لگی تو خادم نے دیکھا کہ اس کا پیر امام حسین کی زری پہ رکھا ہے. اب خادم نے جب یہ دیکھا تو اس نے وہ جو روکنے والے ہوتے ہیں، جھاڑو جو ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اس کو مارا اور پیر پہ مارنے کے بعد کہا کہ تمہیں دکھائی نہیں دیا کہ یہ حسین کی زری ہے، تم امام حسین کی زری پہ پیر رکھے ہو. وہ ایک دم گھبرا کے اٹھا اور اٹھ کے کہتا بھائی مجھے معلوم نہیں ہے، میں تو رو رہا تھا، روتے روتے مجھے نیند آ گئی، مجھے معلوم نہیں ہے. اور وہ اٹھ کے چلا گیا. اب یہ خادم کہتا ہے کہ میں عالم خام میں نہیں تھا، میں باقاعدہ جاگا ہوا دیکھ رہا تھا کہ میرے سامنے فاطمہ کا لال آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ تم نے اسے جھاڑو کیوں ماری؟ تمہیں نہیں پتا کہ وہ ہم کیا کر رہے تھے اور وہ کون تھا؟ کہا مولا وہ آزاد تھا لیکن آپ کی زری پہ پیر رکھے ہوئے تھا. کہا نہیں اس نے زری پہ پیر نہیں رکھا تھا. ارے تمہیں نہیں معلوم وہ ننگے پیر آیا تھا، اس کے پیر میں کانٹا چبھا تھا. ارے وہ میں نے اپنے ہاتھ پہ لے کر اس کا کانٹا نکال رہا تھا. وہ جو تم نے جھاڑو ماری ہے وہ اس کے نہیں میرے ہاتھ پہ لگی ہے. اتنی محبت حسین آپ سے کرتے ہیں اور کتنی محبت کرتے ہیں سنیں گے کتنی محبت کرتے ہیں. اس کا ثبوت حسین نے کربلا میں بھی دیا. جب حسین اپنے ششماہے کو لے کر گئے اور ششماہے کے گردن پر تیر لگا، عباس کے بازو حسین نے اکیلے اٹھائے، آپ کو یاد کیا. علی اکبر کے کلیجے سے بچی کی علی نہیں نکالی، آپ کو یاد نہیں کیا. ارے حسین نے قاسم کے لاشوں کے ٹکڑے اٹھائے مگر آپ کو مدد کے لیے نہیں بلایا. ارے سارے کام حسین نے خود کر لیے. 2 مقام پر آپ کو یاد کیا. ایک جب تیرے شہشوں پر چلا اس وقت کہا لیکن فی یوم عاشوراء جمیعاً تنظرونی، اے میرے شیعو اگر تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے میں اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا. ایک موقع یہ تھا اور ایک موقع وہ تھا جب سید سجاد سے کہا اے سید سجاد خدا حافظ لیکن ایک وصیت ہے، جب مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام، میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا. اتنی محبت حسین کرتے ہیں آپ سے. ایک اور واقعہ ہے اور آپ کی ذہن تمام. ایک شخص ہے جسے تمنا ہے امام حسین سے ملاقات کی.
وہ دعا کرتا ہے تو یہی دعا کرتا ہے، مولا آپ کا دیدار نہیں ہوتا، مولا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ جو بھی جاتا ہے کربلا یہی تمنا لے کے جاتا ہے عزیزوں کہ میری حسین سے ملاقات ہو جائے، اور بہت لوگوں کی ہوتی ہے لیکن کوئی پہچان نہیں پاتا، کوئی پہچان جاتا ہے، سب کی تو نہیں کہہ سکتا لیکن ہاں اکثر لوگوں کی امام حسین سے ملاقات کسی نہ کسی انداز سے ہو جاتی ہے۔ ہو گیا، بس دعا یہی تھی، مولا مجھے زیارت کرا دیجئے، مولا میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، مولا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، میری دلی تمنا ہے میں حسین کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ جا کر دعا کر رہا تھا، جیسے دعا کرتے کرتے زمین کے قریب سویا تو عجیب ماجرا دیکھتا ہے کہ سامنے سے ایک بزرگ ہستی ہے جو چلی آ رہی ہے، کمر جھکی ہے، ایک ہاتھ کمر پہ رکھا ہے اور ایک ہاتھ کلیجے پہ رکھا ہے، اور سامنے سے چلا آ رہا ہے اور پیشانی پہ خون لگا ہے، سارا منہ خون میں لال ہے۔ اس نے گھبرا کر پوچھا، اے تم کون ہو؟ کہا میں وہی ہوں جس سے تم ملنے کی تمنا کرتا ہے۔ ارے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، مولا 1300 سال کے بعد بھی آپ کی کمر جھکی ہے اور ہاتھ آپ کا کلیجے پر۔ مولا وجہ کیا ہے؟ وجہ بتائیے، میں تو آپ سے ملاقات کرنا چاہتا تھا لیکن میرا تو جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، یہ وجہ بتائیے۔ امام کہتے ہیں کہ تمہیں نہیں پتا، اور یہ جو میرا ہاتھ سینے پر ہے یہ اس وقت لگا کہ جب اکبر کے کلیجے میں پرچھیاں نہیں لگی، اکبر کے کلیجے میں نہیں لگی تھی، راستے میں علی نے مجھے گرایا تھا، خیمے میں زینب کو گرایا تھا، اور یہ زخم بھرے گا نہیں۔ اس کے بعد امام کہتے تمہیں معلوم ہے یہ میرا جو ہاتھ کمر پہ ہے نا یہ اس لیے رکھا ہے کہ عباس کے مرنے سے ہماری کمر ٹوٹ گئی تھی، عباس کے مرنے سے ہم لاوارث ہو گئے تھے۔ مولا عباس کے مرنے سے لاوارث ہو گئے، کہا تمہیں نہیں معلوم؟ ارے عباس جب تک تھے جب تک زینب کی ندا تھی، عباس جب تک تھے جب تک میں سلامت تھا، عباس جب تک تھے جب تک ہماری طرف کسی نے نہ دیکھا، عباس کا مرنا تھا۔ ارے ہماری کمر ٹوٹ گئی، تب کمر کیسے ٹوٹی یہ بتا دیجیے۔ امام کہتے ہیں تمہیں نہیں معلوم، اور ان کا دستور ہے کہ اس کو واقع نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ سب سے بڑی گالی ہے، سب سے بڑی توہین ہے۔ اے مہدی تمہیں نہیں معلوم، ارے جب میں نے عباس کے بازوؤں کو اٹھایا تو مقتل میں ایک آواز گونجی، ماذا تفعل یا ابن زہرا، زہرا کے لال کیا اٹھا رہے ہو؟ ارے قیامت گزر گئی، دربارے غیر میں میری ماں کا نام مجھے یقین ہو گیا، عباس۔ عباس اس دنیا میں نہیں رہے، تمہیں نہیں معلوم عباس کے مرنے کے بعد علی اکبر کی نیزہ لگایا گیا، تمہیں نہیں معلوم عباس کے مرنے کے بعد ارے مجھ پر کیا جفا ہوئی، مجھ کو پشت سے ذبح کیا گیا۔ ارے تمہیں نہیں معلوم 70 قدم کے فاصلے سے میری بہن مجھے ذبح ہوتے دیکھ رہی تھی، عباس نہیں تھے، کہہ رہی تھی بابا آپ کا بیٹا زیر خنجر ہے، اور جب کوئی آواز آئی زینب نے جملہ کہا بابا اگر میرا عباس ہوتا تو میں آپ کو نہ بلاتی۔ تمہیں نہیں معلوم عباس کے مرنے کے بعد ہمارے قیام میں آگ لگا دی گئی، تمہیں نہیں معلوم عباس کے مرنے کے بعد تماچے سکینہ کے تماچے لگائے گئے، عباس کے مرنے کے بعد گوشوارے چھینے گئے، عباس کے مرنے کے بعد دامن جلایا گیا۔ میری بچی مقتل میں کہہ رہی تھی اے امی ابا میرے چچا کہاں ہو، اور شان علاقے کہا چچا سکینہ آئی ہے، آپ دیکھ بولو اے چچا سکینہ پانی مانگنے نہیں، جو گوشوارے آپ نے دیے تھے وہ ظالم نے پالنے والے تجھے واسطہ محمد کا ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، پالنے والے تجھے واسطہ محمد کا جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح بنا،
پالنے والے تجھے واسطہ محمد علیہ محمود کا، جو بھی امام حسین کی زیارت کی تمنا لیے ہوئے ہیں، بیمار کربلا کا واسطہ، زینب کے پھولے سر کا واسطہ، تجھے اس لمحات کا واسطہ جب ایک بھائی کی گردن کٹ رہی تھی، ایک بہن دیکھ رہی تھی، جو اس وقت جناب زینب کی کیفیت تھی، اس کیفیت کا واسطہ، جن کے دلوں میں بھی کربلا جانے کی تمنا ہے، اسباب فراہم فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد علیہ محمد کا، تجھے واسطہ جناب سکینہ کے جلے ہوئے دامن کا، جناب سکینہ کی یتیمی کا، جتنے بچے یتیم ہیں ان کو اپنے سائے میں بنا دے۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد علیہ محمد کا، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد ہے۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد علیہ محمد کا، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عنایت فرما۔ پالنے والے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پالنے والے جن مرحومین کی یہ مجلس منعقد کی ہے، ان مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عنایت فرما۔ پالنے والے ان مرحومین کو شفاعت محمد والے محمد نصیب فرما۔ پالنے والے ہمارے جتنے گناہ ہیں وہ امام حسین کے صدقے میں معاف فرما۔ پالنے والے ہمارا زیادہ امتحان نہ لے، حجت خدا کے ظہور میں تعظیم عنایت فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، ہم یہاں میں عزت تمام ہو رہے ہیں، ہم نے جو بھی مجلسیں کی ہیں وہ اس لائق تو نہیں کہ حسین کی خدمت میں پہنچ سکے، لیکن تو نے قبولیت شرف قبولیت عنایت فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر شبیر حسین کربلائی ابن یوسف علی اور یوسف علی ابن بخش علی کے روح کو احسان فرمائے۔